السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعلی بعلی بعلی۔ کربلاء معلیٰ اہل بیت علیہم السلام سے ہمارے دل کی چاہت کا اظہار کرنے کا طریقہ، کربلا عشق کا راستہ بتانے کا انداز، کربلا ایمان کو تازگی برقرار رکھنے کا مرکز، کربلا اہل بیت علیہم السلام سے محبت پیش کرنے کی جائیگاہ۔ آئیے کربلاء معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہم السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ سلام و عرض عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدات نساء العالمین، وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلاء معلیٰ کی پاک دھرتی پر آپ سب کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ آپ کا میزبان سید جاوید الحسن رضوی آپ کی خدمت میں اپنا پروگرام یہ کربلا ہے لے کر اپنے پروگرام کی قسط نمبر 383 بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں ہدیہ کرنے کی نیت سے حاضر ہے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ 7 نومبر کا دن ہے آج، اور 20 ہمارے ربیع الاول کی ہو گئی ہے اور ہفتے کی شام لگ گئی ہے۔ انسان جیسا کرتا ہے ویسا ہی بھرتا ہے، کر بھلا ہو بھلا،
جو بھی انسان جس کے ساتھ کرتا ہے لوٹ کر اس تک ہی آتا ہے، لہٰذا دنیا گول ہے، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس کے لیے ہم طلبگار ہوں، جیسا ہم دوسروں کے لیے چاہیں جیسا ہم اپنے لیے چاہیں ویسا دوسروں کے ساتھ کریں، اور جیسا ہم دوسروں کے ساتھ چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش وہ کرنی چاہیے جو کہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں۔ لہٰذا جب ہم دیکھیں کہ ہم اپنے لیے اچھائی چاہ رہے ہیں تو ہم دوسروں کے ساتھ بھی اچھا کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھے سے نوحہ خان نقی حسینی درویش صاحب کراچی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ مولا علی مدد۔ کربلاء معلیٰ میں آپ کی پیاری آواز مولا علی گونج مدد۔ رہی ہے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو منور تر فرمائیے، بسم اللہ کیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گونجی بوقت میں حسین ہوں، گونجی صدا میں حسین، کاٹو نہ میرا خشک گلا، اے کاٹو نہ میرا خشک گلا، میں حسین ہوں، گونجی وقت سے صدا میں حسین ہوں۔ اما کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی، اما کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی، میں بار بار کہتا رہا، اے میں بار بار کہتا رہا، میں حسین ہوں، گونجی بوقت عصر صدا، زانو پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے، اے زانو پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے، اکبر کہاں ہے درد بتا، اے اکبر کہاں ہے درد بتا، میں حسین ہوں، گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں، اے شامیوں کا فرنا دیا، مجھ کو غم نہیں، اے شامیوں کا فرنا دیا، مجھ کو غم نہیں، دے دو میری بہن کو ردا،
حسین ہوں، گونجی بوقت عصر صدا، کٹتا ہوا گلا میرا دیکھا نہ جائے گا، کٹتا ہوا گلا میرا دیکھا نہ جائے گا، نانا ہوں میں نواسا تیرا، اے نانا میں ہوں نواسا تیرا، میں حسین ہوں، گونجی بوقت عصر صدا، سوکھی ہوئی ہے شمر میرے ہلکے کی رگیں، سوکھی ہوئی ہے شمر میرے ہلکے کی رگیں، آہستہ تو چھری کو چلا، آہستہ تو چھری کو چلا، میں حسین ہوں، گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں، اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی، اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی، میں بار بار کہتا رہا، اے میں بار بار کہتا رہا، میں حسین ہوں، ڈل گیا دن ختم لڑائی ہوئی، موت کی خاموشی بھی چھائی ہوئی، چاک گریبان خدائی ہوئی، خاک بسر فاطمہ جاری ہوئی، لرز زمین کا اٹھا آسمان، قیامت کا ہے سما، چانے لگی شام غریباں، قیامت کا ہے سما، خون میں تر ہے شیر جری کا عالم، ہو گیا شبر کا بھی سر بھی قلم، خوشیاں منانے لگے فوج ستم، غم سے تباہ حال ہے اہل حرم، لٹ گئی کونین کی شہزادیاں، قیامت
رحمت کا ہے سما۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ مولا آپ کو جلد از جلد کربلا لے کر آئیں تاکہ آپ اپنا اظہار اخلاص بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام میں فرما سکیں۔ مولا آپ پر رحمت برکتیں نازل فرمائیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان نقی حسینی درویش صاحب کراچی سے، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ ذکر اہل بیت علیہ السلام وہ اخلاص ہے جس کا نتیجہ ہم تک ہی لوٹ کر آتا ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے، وہ ہمیں عطا کرنے والے ہیں، وہ صاحب جود و سخا ہیں، وہ کریم ابن کریم ہیں، وہ عطائیں کرنے والے ہیں۔ ہم جو بھی اچھائی ان کی طرف بھیجتے ہیں اس کا نتیجہ ہم تک ہی لوٹ کر آتا ہے۔ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، اس ذکر کرنے کا اثر ہمارے خون کی رگوں میں رواں ہو جاتا ہے، اس ذکر کرنے کا اثر ہمارا دنیا کے اندر بھی ہمیں عزت عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی ہمیں عزت عطا کرتا ہے، کیونکہ ہر اچھائی کا اثر ہم تک لوٹ کر آتا ہے۔ کر بھلا ہو بھلا، جو بھی بھلائی کریں گے اس کا اثر، اس کا نتیجہ، اس کی پاداش ہم تک ہی لوٹ کر آئے گی۔ لہٰذا بھلائی کرنی ہے، برائی نہیں کرنی۔ ہم دنیا کے اندر رہنے کے لیے نہیں آئے بلکہ دنیا کے اندر اپنی آخرت کی کھیتی کاٹنے کے لیے آئے ہیں۔ آج ہمیں سوچ لینا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کل ہمارے ساتھ یہی ہونا ہے، اور یہ ہونا نہ ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے، لیکن اس کا اثر ہمارے اعمال، افکار اور کردار کے سبب سے بھی ہوگا۔ جیسا کریں گے ویسا بھگتنا پڑے گا۔ لہٰذا ہم دنیا کے اندر رہنے کے لیے نہیں آئے بلکہ آخرت کے لیے تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کیسی تیاری کر رہا ہے، کون کیسے نتیجے لینا چاہتا ہے۔ آئیے ہم بھی اپنے آپ کو آمادہ کر لیں اور تیار ہو جائیں جناب جعفر طیار علیہ السلام کی طرح سے، کس طرف؟ وہاں پر جہاں پر رسول اور معصوم بھیجتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سود و سلام و منقبت خواں سید احمر عباس علی نگر بھیک پور سیوان بہار انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔ کربلاء معلیٰ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا آپ کا وقت صرف نہ کروں، آپ اپنا وقت خود استعمال کریں، ذکر اہل بیت علیہ السلام سے مومنین کے دلوں میں منوریت پیدا کیجئے، نور پیدا کیجئے۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، سوچتی ہوں گی یہ بانو میرا بچ جائے سہاگ، سوچتی ہوں گی یہ بانو میرا بچ جائے سہاگ، مولا مجھ سے میرا لگتے جگر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، بولی ہوں گی علی اکبر سجا کر زینب،
بولی ہوگی علی اکبر کو سجا کر زینب، چاند کو میرے کسی کی نہ نظر لگ جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، لے گئی باپ سایات سروں سے ان کے، لے گئی باپ سایات سروں سے ان، اب یتیموں کو ہوا چاہے جدھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں پتھر کاٹے، پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں پتھر کاٹے، جانے عابد کو کہاں تک یہ سفر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، بس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جی کچھ ایک اور سلام بسم جو میں اللہ، پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ کیجیے، عنایت کیجیے۔ جی جی، باد حسین کس نے کہا، میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا، میں یتیم ہوں، مقتل سے آ رہی ہے صدا، میں یتیم ہوں، باد حسین کس یتیم ہوں، رو کر کہا حسین پر، رو کر کہا حسین پر، اب جا کے ہوا یتیم ہوں، حسین کس میں یتیم ہوں، جو
ہے وہ ظلم کر بور جان کر، جو ہے وہ ظلم بور جان کر، شاید یہی حسین کس نے کہا میں یتیم، میں اپنے آنسوں سے بجھا لوں گی اپنی پیار، میں اپنے آنسوں بجھا لوں گی اپنی پیار، دریا سے میں یتیم وعدے حسین کس نے کہا میں یتیم یہ آپ کی آواز بہت سلو ہے. بسم اللہ. کچھ اور پڑھنا چاہیں تو بسم اللہ کیجئے. بس اتنا ہی ہے. آپ کی آواز سنائی نہیں آ رہی, تھوڑا بلند بولیے. جی بس اتنا ہی تھا. مولا آپ کو سلامت رکھیں, آباد رہیں, شاد رہیں, سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی جب موقع ملا مولا کے ذکر کے لیے آپ کو دعوت دینے کا شرف حاصل کروں گا. امیدوار ہوں آپ بھی قبول فرمائیں گے. سلامت رہیں, آباد رہیں. یہ تھے ہمارے ساتھ سوز و سلام و منقبت خواں سید احمر عباس صاحب, علی نگر, بھیک پور, سیوان, بہار, انڈیا سے. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. سدا آباد رہیں, سدا شاد رہیں, سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں. ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے کے لیے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہم کریں گے وہ ہم تک لوٹ کر آئے گا. ذکر اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی رضائیں طلب کرنا چاہتے ہیں. ذکر اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے ہم معرفت طلب کرنا چاہتے ہیں. یقیناً ہم تک لوٹ کر آئے گی. اور جو شخص جس کو پسند کرتا ہے اسے یہ سوچ لینا چاہیے کہ جو بھی جس کے ساتھ وہ عقیدت رکھتا ہے وہ اس تک لوٹ کر آئے گی. کیا کوئی ایسا ہے جس کے ساتھ ہم محبت کریں, اس کی محبت ہم تک لوٹ کر آئے اور ہم اس کی محبت کے ذریعے نجات پا جائیں؟ اگر کوئی ایسا ملتا ہے تو آپ لوگ بھی تلاش کیجئے, ہم بھی تلاش کر چکے. وابتغوا الیہ الوسیلہ, ہمیں تو اللہ کے رسول کے خاندان سے بڑھ کے اچھا کوئی خاندان نہیں ملا. آئیے آپ بھی تلاش کیجئے. کوئی ان جیسا ہے تو آپ بھی تلاش کر لیجئے. اگر کوئی ایسا نہیں ملتا تو آپ لوگوں کو مشورہ یہی دوں گا کہ یہ خاندان عصمت و طہارت اپنے زمانے میں بھی, اور ان کا زمانہ ویسے ہے ہی ہر زمانہ, لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر میں کہوں ظاہری حیات کے طور پر جو انہوں نے وقت گزارا وہ بھی ان جیسا کوئی نہ پا سکے لوگ. آج بھی ان جیسا کوئی نہیں ہے. لہٰذا اگر چاہتے ہیں ہم نجات تو ہمیں صاحبان نجات سے وابستگی رکھنی ہوگی. اگر دنیا چاہیے تو صاحبان دنیا کے ساتھ رہیے. ہمارا تعلق آخرت کے ساتھ ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے, جو کچھ بوئیں گے وہی کاٹیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کسی کا ایسے کا ہاتھ پکڑ لیں, کسی ایسے کا دامن پکڑ لیں, کسی ایسے کو اپنا پیشوا بنا لیں, کسی ایسے کو اپنا لیڈر بنا لیں جس کا ذکر قیامت میں ہمارے سامنے آئے اور ہم کہیں یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہم کہیں ایسے کو تو نہیں پکڑ چکے کہ جس کا ذکر کرنے سے ہمیں آخرت میں پشیمانی ہو. ہم دنیا میں بھی ایسوں کو پکڑ رہے ہیں, ایسوں کے پیچھے ہیں جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے, جن کی وابستگی دین کے ساتھ ہے, جن کا وجود دین کی علامت ہے. لہٰذا ہم ان کے ساتھ ہیں جو
اللہ کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں اللہ کی رضائیں جن کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں اللہ کا دین جن کے ساتھ ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں جن کی زبان نطق الہی کا عکاس کرنے والا ایک مجسمہ ہے، اور جو عکاسی نطق الہی کا مرکز و محور ہیں، اللہ کی بات جن کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہے، ہم نے ان کا دامن پکڑا ہے، لہٰذا ہم تک یہ نیکی لوٹ کر آئے گی، کیونکہ دنیا گول ہے، یہاں پہ جو کریں گے آپ تک لوٹ کر آئے گا، اچھائی کریں گے اچھائی لوٹ کے آئے گی، برائی کریں گے برائی لوٹ کر آئے گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خان، چنگیز خان، کھوسو صاحب، نواب شاہ سندھ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سریالی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، کربلاء معلیٰ میں، مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو منور فرمائیں، بسم اللہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ہمیں کال پہ لایا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے ہم ربائی پڑھیں گے بآواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد محمد۔ وآل محمد وعجل فرجہم۔ نوکر علی کا ہوں میں، خادم حسین کا، نوکر علی کا ہوں میں، خادم حسین کا، کرتا رہوں گا حشر تک ماتم حسین کا، کرتا رہوں گا حشر تک ماتم حسین کا۔ کتنے یزید و معاویہ آئے فنا ہوئے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، نعرے حیدری یا علی علی، بآواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دو جہاں دے بادشاہ خدا نے دوستاں، دو جہاں دے بادشاہ خدا نے دوستاں، دو جہاں بنا دیتے حسین واسطے، دو جہاں دے بادشاہ خدا نے دوستاں، دو جہاں بنا دیتے حسین واسطے، مرتضیٰ تے مصطفیٰ بطول تے حسن، پہلے بھیجوا دیتے حسین واسطے، دو جہاں دے بادشاہ خدا نے دوستاں، دو جہاں بنا دیتے حسین واسطے، کبریا تے ہر جہیں گناہ گار دے، معاف کر گناہ دیتے حسین واسطے، نعرے حیدری یا علی۔ دو جہاں دے بادشاہ خدا نے دوستاں، دو جہاں بنا دیتے حسین واسطے، مرتضیٰ تے مصطفیٰ بطول تے حسن، پہلے بھیجوا دیتے حسین واسطے، بآواز بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہاں دی زندگی کیڑے کم دی ہے، جدا پنجے تن نال پیار نہیں، او پیار پنجے تن دا دل وچی ہووے، پیار پنجے تن دا دل وچی ہووے، پچھے جنت بھی دشوار نہیں، نعرے حیدری۔ ان دی زندگی کیڑے کم دی ہے، جدا پنجے تن نال پیار نہیں، ہوئی گھر دانی کر مکنا نہیں، کدے در تو ساحل ولنا نہیں، او جڑا ایک واری منگے پنج تن تو، جڑا ایک واری منگے پنج تن تو،
منگ دادو جیوار نہیں نعرے حیدری یا علی دی زندگی کیڑے کم دی ہے جندہ پنج تن نال پیار نہیں اور رحمت ہے دردی پاک لا ساڈے دل دی دھڑکن دی صدا ہو جائے دل وچ بغض علی ہوے کسے کیا ہو جائے دل وچ بغض علی ہوے اندی نسل تے کوئی اعتبار نہیں نعرے حیدری یا علی دعوت بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد آخری قصیدہ آخری منقبت ایک دو مصرع غازی جو لعنت دسے یزید متا لعنت پئی تھی وسے یزید کوڑوا حسین نوروا یزید کوڑوا حسین نوروا سب منے یزید متا لعنت پئی تھی وسے غازی جو لعنت دسے یزید متا لعنت پئی تھی وسے نعرے حیدری یا علی خداوند متعالی آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ میں نے آپ سے عرض بھی کیا تھا میں سندھی زبان تو سمجھتا نہیں ہوں، آپ نے کیا پڑھا، بہرحال مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان چنگیز خان کھوسو صاحب نواب شاہ سندھ سے، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ذکر اہل بیت علیہم السلام ہمیشہ کرتے رہیں، اور کوشش کیجئے گا کہ نیکسٹ ٹائم اردو زبان میں پڑھیں تاکہ ہمیں بھی سمجھ آئے آپ نے کیا پڑھا، کیونکہ اکثریت عوام کی اور دوستان کی مومنین کی اردو زبان کو سمجھتی ہے، اور یہ اردو زبان کا چینل ہے اور یہ ایک ملک میں نہیں سنا جاتا کیونکہ ہم محدود نہیں ہیں، ہم انٹرنیشنل طور پر یہ چینل چلاتے ہیں، اور اس چینل کا مقصد بھی یہی ہے معارف اہل بیت علیہم السلام سب تک پہنچائے جائیں، لہٰذا ایک محدود زبان اگر ہم استعمال کریں، کل ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا بھی کہے کہ میری یہ زبان ہے اس میں پڑھا جائے، ہمیں ساری زبانیں نہیں آتی، ہمیں جو زبان آتی ہے وہ اردو زبان ہے، آپ کوشش کریں اردو زبان کے اندر کلام کریں تاکہ سب سمجھ سکیں اور سب تک آپ کی بات پہنچ جائے، کیونکہ ہر شخص کو اپنی زبان پسند ہے، اور ہماری زبان محبت کی زبان اہل بیت علیہم السلام کی زبان ہے، اسی لیے ہم ہمیشہ اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر اہل بیت علیہم السلام ہمارے لیے اہم المہمات ہے، اور سب ذکروں سے بڑھ کے ذکر اہل بیت علیہم السلام ہمارے لیے مہم ہے، کیونکہ ہم اس ذکر کی خوبی کو اپنے تک لوٹانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اس دنیا میں اگر اس ذکر اور ان صاحبان ذکر کے قریب رہیں گے تو یقیناً ان کا قرب معرفت ہے، ان کا قرب نجات ہے، ان کا قرب برکت ہے، ان کا قرب حیات ہے، ان کا قرب عزت ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے عزت حاصل کرے، کسی بڑے شخص کے پاس بیٹھے، پیسے والے کے ساتھ بیٹھے، یہ اپنی اپنی خواہشات ہوتی ہیں جو انسان کو مختلف صفات کے لوگوں کے پاس لے کر چلی جاتی ہیں۔ کسی کی خواہش ہوتی ہے پیسے والے کے پاس بیٹھے، اس کی ذہنی وسعت پیسے سے عزت حاصل کرنا ہے، اگر حلال کے ذریعے سے ہے مسئلہ نہیں ہے، آپ پیسے کے ذریعے عزت حاصل کریں، لیکن ہدف حیات پیسہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کافی سارے ایسے بھی ہوں گے جن کا مقصد دین ہوگا، ہاں دین کے ذریعے سے عزت حاصل کیجئے، مسجد بنائیے، امام بارگاہ بنائیے، مجلس برقرار کیجئے، مجلس کو برگزار کیجئے، ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے کھانا تقسیم کیجئے، پانی تقسیم کیجئے۔ ہاں ہم اپنی خواہشات کو اس طریقے سے رکھیں کہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ رہیں، دین کے ساتھ دنیا کو اس طرح رکھ سکتے ہیں کہ جتنا دین نے اجازت دی ہے دین کو ساتھ رکھیں، کیونکہ یہ خوبی ہم تک لوٹ کر آئے گی، اور دنیا کو دین کے ساتھ اتنا رکھنا ہے جتنا دین نے اجازت دی ہے، لیکن دین کو اتنا اپنے ساتھ نہیں رکھنا جتنا دنیا اجازت دے، کیونکہ دنیا تو اپنی مرضی کی باتیں کیا کرتی ہے، اور ہم دنیا کی مرضی کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں، ہم صاحب دنیا
مالک دنیا کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کی بات ماننے والے ہیں، ان کی گفتار پہ عمل کرنے والے ہیں، ان کی رفتار کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے امر کی عکاسی کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں، جو انہوں نے کیا وہ ماننے والے ہیں۔ ہم نے دنیا جتنی چاہے اتنا دین نہیں لینا، بلکہ جتنا دین چاہے اتنی دنیا لینی ہے۔ دنیا نے ہمیں کچھ نہیں دینا، لیکن ہمیں دین نے بہت کچھ دینا ہے، اسی لیے ہم دین کے ساتھ ساتھ ہیں۔ مولا آپ کی توفیقات اور آپ کی برکات آپ کے ساتھ رکھے گا، کیونکہ آپ جو چاہیں گے جو کریں گے آپ تک لوٹ کر آئے گا۔ یعنی ہم اس دنیا کے ارد گرد ہیں، ہم اس محور کے ارد گرد ہیں، ہم اس چیز کے پیچھے ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ کبھی ہم جو کرتے ہیں ہم اس کے پیچھے ہیں، کبھی وہ چیز جو ہم کر چکے ہیں وہ ہمارے پیچھے ہے، کبھی ہم جو کر چکے ہیں اس کے پیچھے ہیں۔ مثلا ہم کسی ایسی چیز کو چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس وقت ہم اس چیز کے پیچھے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم کر گزرے ہیں، ان کے نتائج ہمارے پیچھے پیچھے ہیں، اور وہ ہمارے پیچھے اس وقت تک آتے رہیں گے جب تک آخرت نہیں آ جائے گی۔ ہمیں آخرت میں پتہ چلے گا کہ ہم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ جو اچھائی کریں گے پیچھے پیچھے ہے، لہذا دنیا گول ہے، کر کے آگے چھوڑ رہے ہیں، جا پیچھے رہی ہے، گھوم کے ہمارے ساتھ ساتھ رہے گی۔ لہذا ہمیں اچھا کرنا ہے، اچھا سننا ہے، اچھا کر کے دکھانا ہے۔ اچھائی کے لیے ضروری ہے معاشرہ بھی اچھا بنائیں، کیونکہ اگر معاشرہ اچھا نہیں ہوگا تو اچھائیاں ہم تک لوٹ کے نہیں آ سکیں گی، کیونکہ ہم جس چیز کی عادت بنائیں گے، جس چیز کا ماحول بنائیں گے، وہ چیز ہم تک لوٹ کر آئے گی۔ لہٰذا ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ ہم اس لیے خلق ہوئے ہیں کہ ہم نے واپسی جانا ہے، ہر شخص نے واپس جانا ہے۔ واپس جانے کی بات مایوسی نہیں بلکہ حقیقت پسندی ہے۔ واپس جانے کی بات پہ گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ واپس جانے کی بات کے اوپر پریشان نہیں ہو جانا چاہیے بلکہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے اچھائی کی ہے تو اچھائی ملے گی ہمیں۔ اور یہ تو خوش ہونے کی بات تو اس وقت ہی ہوگی نا جب ہم اچھائی کریں گے اور جب ہم دیکھیں گے کہ آگے بھاگتے جا رہے ہیں، پیچھے کچھ بھی نہیں بچ رہا ہے، اور جب کچھ بھی پیچھے نہیں بچا ہے تو اس وقت ہمیں گھبراہٹ ہوگی۔ اسی لیے معصوم علیہ السلام کے سامنے کوئی شخص آیا، کہنے لگا کہ مولا مجھے موت سے بہت ڈرتا ہے۔ معصوم علیہ السلام نے فرمایا تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا بلکہ تمہیں اپنے کیے ہوئے اعمالوں سے ڈر لگتا ہے۔ ہم جو عمل کرتے ہیں ان کا خوف ہمیں موت سے بھگاتا ہے، ہمیں موت سے دور ہونے کا کہتا ہے، ورنہ موت کوئی کبھی چیز نہیں ہے۔ جو خلق ہوا ہے وہ مرے گا، جو پیدا ہوا ہے اس نے واپسی جانا ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو دنیا سے واپس جانا ہے، کیونکہ یہ دنیا ہدف آخر نہیں ہے۔ ہدف آخر ہمارا وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خلق کیا ہے۔ لہذا ہمیں جب لوٹ کے جانا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ، اپنے ماحول کے ساتھ وہی کرنا چاہیے جو کہ ہم بعد میں اٹھانے کی ہمت رکھتے ہوں، دیکھنے کی ہمت رکھتے ہوں، برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں، اور جو ہم اپنے آگے دیکھیں تو پشیمانی نہ ہو۔ لہذا ہمیں انہیں اپنا رہنما ماننا ہے، انہیں اپنا لیڈر ماننا ہے، انہیں اپنا امام ماننا ہے، انہیں اپنا پیشوا ماننا ہے، انہیں اپنا مولا و ماوا و ملجا ماننا ہے، جن کے ساتھ ہم دنیا کے ساتھ میں رہیں، آخرت میں بھی رہ سکیں۔ اس لیے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجت کو، جو پردہ غیب میں ہمارے ساتھ ساتھ ہیں اور ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، دل کی آنکھیں روشن ہوں تو اب بھی آپ محسوس کریں گے حجت خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ لہٰذا ہم ان کے ساتھ کو طلب کرنے کے لیے طلب کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حجت خدا کے ساتھ رکھے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔